اور اس وقت ہمارے بزم احسان پاکستان کے جو صدر ہیں سید عزیز الرحمان شاہ صاحب مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے اور الحمدللہ اس وقت برائے راست پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں اور پورے مجمع کے لیے کہہ رہے تھے 4 نمبر کے ٹکٹ جو ہے وہ تو ہے ہی، میری دعا ہے اللہ سب سے مکہ اور مدینہ دکھائے اور سب مجمع کے لیے دعا گو ہے، سب سے طرف سے سلام بھی پیش کر رہے ہیں رب العالمین پروردگار عالم۔ باقی مہمان الحمدللہ پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ چند دنوں کے بعد آپ حضرات کے سامنے ہوں گے۔ جناب برادر مقرر پروفیسر ڈاکٹر جناب قاضی علامہ وکیل اللہ سرجی صاحب آپ سے محبوب گفتگو۔ سبحان اللہ وسلم على رسوله الكريم اما بعد سلامت رہے يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بزم احسان پاکستان لاہور کے زیر اہتمام یہ خوبصورت عظیم الشان محفل امتناعات اس وقت اپنے شباب پر ہے۔ میرے دائیں صاحبان ترنم جلوہ افروز نے اپنی باری پر اپنے فن کا مظاہرہ فرمائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عقیدت کے پھول پیش کریں گے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اگر اشتہار کرو درج مہمانوں کی لسٹ کو دیکھا جائے۔ میں چند منٹوں میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے رخصت چاہنے والا ہوں اور حیثیت وہی ہے جو بازار مصر کی اس بوریا کی تھی۔ کوئی تقریر کے لیے خطاب کے لیے حاضر نہیں ہوا، وہی جانیے وہ جس بوڑھی عورت کو کہا گیا کہ کہاں چلی ہو، کہتی ہے یوسف کو خریدنے چلی ہوں۔ اس نے کہا وہاں تو بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، بڑے بڑے تاجر سرمایہ دار ہیں، تیرے پاس تو چند کوڑیاں ہیں، تو کیسے خرید سکتی ہے؟ کہتی ہے میں جانتی ہوں میں نہیں خرید سکتی، لیکن یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے۔ میں فقط ان صنعتانوں کی لسٹ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے بزم حسان پاکستان کی لاہور کی اس دعوت پر اور اپنے عزیز حافظ ابوبکر حسانی صاحب کے اصرار پر ایک طویل سفر کر کے آپ کے یہاں پہنچ چکا ہوں۔ بس چند لمحوں کی اور چند لفظوں کی حاضری میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ یہ حضرات آپ حضرات کو انشاءاللہ سناتے رہیں گے، کلام بھی اور بیان بھی۔ آخر میں یہ پھول یہی کہیں گے جب ساری رات بیت بھی جائے گی نا تو یہ حق ادا نہیں ہو سکتا، یہی ان کی زبانوں پر اور لبوں پر ہوگا۔ میرے اس عزیز کے لب پر بھی یہی ہوگا کہ تھکی ہے فکر رسا مدا باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدا باقی ہے، رات بیت گئی مدا باقی ہے، وقت تمام ہوا مدا باقی ہے، رات بیت گئی مدا باقی ہے۔ اس پیارے آقا کا تذکرہ اور شان میری جیسا ایک طالب علم چند لفظوں میں بولے تو حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کی ذات اقدس تو وہ ہے کہ جن کا تذکرہ رب خود فرما رہا ہے، محبوب برفانا اللہ کا ذکرت، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ میں ان اپنے دوستوں کی خدمت میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، اللہ ہم فرما رہے ہیں، حالانکہ احد ہے ہم جمع کے لیے ہوتا ہے، حالانکہ اکیلا ہے ہم جمع کے لیے ہوتا ہے، حالانکہ یکتا ہے ہم جمع کے لیے ہوتا ہے، یگانہ ہے ہم جمع کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے ہم ہر اس مقام پر لگایا جہاں بڑے دعوے والی بات تھی کہ یہ کام میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا میرے علاوہ۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن ہم نے نازل کیا۔ کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، معبود ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں سماخان
ایک دو لفظ صرف یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے ساتھی تذکرہ کریں گے آقا کی زلف کا، اور میرے اکابر نے لکھا ہے، میرے اکابر کا عقیدہ سن لیجئے، بہت سے لوگ ہر طبقے سے اور مکتبہ فکر سے آئے ہوں گے، میرے اکابر کا نظریہ سن لیجئے۔ لکھتے ہیں کہ اللہ اگر ان 14 طبق کو کاغذ بنا دے، جتنے درخت ہیں کلمے بن جائیں، جتنا پانی ہے سمندر دریا ندی نالے وہ سیاہی بن جائیں، اور تمام انسان ملائکہ جن لکھنے بیٹھ جائیں، ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، کلمے پس جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، وقت تمام ہو جائے گا، لیکن میرے آقا کی زلف کے ایک کنڈل کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کر بھیجا، اتنا اعلیٰ، گجر صاحب اتنا اعلیٰ، شاہ جی اتنا اعلیٰ کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا مد ہلائے تو عناقل چمکنے لگے، میرے آقا بات کرے تو پھول چھڑنے لگے، اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا اللہ نے میرے آقا کو، اتنا عرفہ بنا کے بھیجا۔ میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے، قدم اٹھائے سنت بنی، قدم رکھے تو جنت بنی، جسے محبت سے دیکھے صحابی بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنی، جس سے نکاح کرے ام المومنین بنی، جو پیدا ہو خاتون جنت بنی، جسے بیٹیاں دے ذوالنورین بنے، جسے چیرے حسین بنے، جسے مسلمہ بن صدیق بنے۔ یہ میرے صاحبان، یہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے میرے دوست مجمع احسان کے یہ آقا کے حسن کے تذکرے تو کریں گے، یہ آقا کے حسن کے تذکرے تو کریں گے، لیکن یہ ذرا ذہن میں رہے اس کے حسن کے تذکرے کرنے چلے ہو کہ جس کے حسن پر صحابی رسول مسجد نبوی کے اسے ڈرون کو روکیے گا، اس کے حسن کے تذکرے کریں گے کہ جس کے حسن کو دیکھتے ہوئے صحابی رسول مسجد نبوی کے شہر میں داخل ہوا اور داخل ہو کے دیکھتا ہے آقا آرام فرما ہے، رات کا لمحہ ہے، اوپر 14ویں رات کا چاند ہے، مسجد کے در و دیوار چمک رہے ہیں، صحابی رسول کہتا ہے میں یہ سوچنے کو مجبور ہو گیا یہ جو روشنی ہے اس چاند کی ہے یا اس چاند کی ہے، کیسی جانا میں دیکھا دوبارہ روایت کرے اللہ ابن مرارہ میں ایک شخص دکھا محمد پیارا چنانچہ دنیسی کہ کوئی ستارہ میں دوہر دیکھا دوبارہ خدا کی قسم چند مقدم کی سازے محمد کو چبرا سونا ملے۔ میں ختم کرنے چلا ہوں، میں نے تو اتنی بات بھی نہیں کرنی تھی، میرے انشاءاللہ یہ عزیز شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ عابد احسان بھائی بیٹھے ہیں، یہ آپ کو سنائیں گے اور میرے انداز میں کو انشاءاللہ سنائیں گے، بھرپور مجھ سے بہتر سنائیں گے، کہہ دو یار سبحان قاضی صاحب وہ استاد ہونا ہے کہ کہنے ہو یار۔ اچھا میں ختم کر رہا ہوں، سٹیج والوں سبحان اللہ، سٹیج والوں میں ختم کر رہا ہوں، بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی، ان کے اس جملے پر حضرت لکھتے ہیں یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ آپ سلامت رہیں گے۔ مجھے یہ بھی احساس ہے آپ مجھ سے پہلے بھی بہت بولتے رہے اور مجھے یہ بھی احساس ہے میرے بعد بھی بولیں گے، اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ بولیے گا، بس صرف مسکراہٹ رکھیے، میں انشاءاللہ جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تجھ میں ہیں،
اور میں جو عرض کر رہا ہوں اس کے ساتھ گرا لگا رہا ہوں. حضرت نے لکھا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ سے ہیں. تجھ میں ہیں، تجھ سے ہیں، تجھ میں ہیں، تجھ سے ہیں. حضرت نے لکھا یا رسول اللہ آدم کی انابت تجھ میں ہے، نوح کا جوش تبلیغ تجھ میں ہے، ابراہیم کا ولولہ توحید تجھ میں ہے، یوسف کا حسن تجھ میں ہے، موسیٰ کا جلال تجھ میں ہے، سلیمان کی حکمت تجھ میں ہے، یوسف کا جواب تجھ میں ہے، داؤد کا لمن تجھ میں ہے، دانیال کی حکمت تجھ میں ہے. اور میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ ابو بکر کی صداقت تجھ سے ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. عمر کی عدالت تجھ سے ہے، عثمان کی صداقت تجھ سے ہے، حیدر کی شجاعت تجھ سے ہے، حسین کی طہارت تجھ سے ہے، معاویہ کی سیاست تجھ سے ہے، ابو حنیفہ کی فقاہت تجھ سے ہے. یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات تجھ سے ہیں. جن کے کمالات تجھ میں ہیں انہیں انبیاء کہتے ہیں، جن کے کمالات تجھ سے ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں. اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے. وسعت دل ہے بہت، وسعت سہارا کم ہے، اس لیے عرض کرنے یہ تڑپنے کی تمنا کم ہے. انشاءاللہ بس کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے اور صاحبان بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ آپ حضرات کو سنائیں گے. میری دلی دعا ہے کہ یہ ٹکٹ تو 4 ہی ہیں، لیکن اللہ کرے آپ سب کو اللہ بلا لے، مکہ مدینہ بلا لے. آخر دعوانا